السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ مجھے میموری میری بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ اور دوسرا میں نے پوچھنا تھا، یہ پرویزی مذہب ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ کون سا مذہب؟ پرویزی۔ پرویزی مذہب، ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اور دوسرا جو سوال کہ پرویزی فرقہ جو کون سا ہوتا ہے، یہ منکرین حدیث کا فرقہ ہے، جنہوں نے انکار حدیث کیا اور پھر خود قرآن کریم کی آیات کا مطلب جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ مرضی کے مطابق جو ہے وہ مولڈ کیا ہے۔ ان کا بانی جو غلام احمد پرویز، یہ ہندوستان کے اندر گزرا ہے، اس کا نام تھا غلام احمد پرویز، اس سے یہ فرقہ جو پرویزی نام سے شروع ہوا، اور اس نے جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات کا بھی مطلب اپنا بنایا۔ مثلا نماز جو ہے، نماز میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز کا مطلب وہ نہیں لیا کہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک السلوین، یعنی اپنے یہ کولے اور اپنے کولوں کو حرکت دینا، تو مطلب یہ اس کی حقیقت ہے۔ سلوین کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ انسان اپنے چوتڑ جو ہیں ان کو حرکت دے، اس کو سلوین کہتے ہیں عربی میں۔ انہیں اس کا یہ مطلب نکالا اور کہا کہ لہٰذا اگر ایک آدمی ایکسرسائز بھی کر لے، جاگنگ بھی کر لے، تو نماز کو جو منشا پورا ہو جائے گا، کیونکہ تحریک سلوین کولے جو ہے حرکت کر جاتے ہیں۔ وہ نماز کا سٹرکچر جو حدیث نے متعین کیا ہے، وہ سٹرکچر جو حدیث میں ہے، اور حدیث کو ہم نہیں مانتے، وہ حدیث کا منکر۔ اسی طریقے ہر آیتوں کے اندر اس نے یہ دجل کیا ہے۔ تو یہ ملحد اور الہاد کا یہ فتنہ ہے کہ جو اصطلاحات اسلام کی استعمال کر کے اپنا من مرضی کا مت اس میں ڈالتے ہیں، تو یہ منکرین حدیث ہے بنیادی طور پہ۔ اور لکھا ہے کہ وقت کے کسی عالم کا جب اس کے ساتھ مناظرہ ہوا اور اس سے بات ہوئی، تو اس سے کہا کہ بھئی، اس نے کہا کہ میں حسبنا کتاب اللہ، ان کا یہ نعرہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، بس قرآن کے علاوہ کسی چیز کو ہم نہیں سنتے۔ یہ بات زیادہ یہ انکار حدیث کرتے ہیں۔ تو عالم نے کہا کہ یہ تم قرآن کے ایمان پر لانے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ اللہ نے ڈائریکٹ تو وہی نازل نہیں کی تھی غلام احمد پرویز پہ، تو قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو تم اتنا بلیو کر رہے ہو، یہ تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ کی کتاب ہے؟ تو وہ جلدی سے بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، غار حرا پہ ان پر وہی نازل ہوئی، بخاری کی حدیث ہے، لہذا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو عالم ہنس پڑے، کہا کہ بھائی تم قرآن کو اللہ کی کتاب ہونا حدیث کے بغیر نہیں مان پاتے، تو حدیث کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ جو قرآن اپنا اللہ کا کتاب ہونا حدیث کے بغیر تسلیم نہیں کروا سکتا، تو وہ قرآن نیرا تجھے کیسے ہدایت دے سکتا ہے جب تک حدیث کی روشنی میں اس کے حقائق تجھے پتہ نہ چلے؟ اس پر وہ لاجواب ہو گیا اور لوگوں نے نعرہ لگا دیا۔ تو یہ منکرین حدیث کی حقیقت اصل میں وہی ہے کہ بس وہ کہا جی قرآن مانیں گے، حدیث نہیں مانیں گے۔ حدیث کو ماننے بغیر تو قرآن کو نہیں مانا جا سکتا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ نبی نے تو بتایا یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہم نے بلیو کیا ہے۔ کیا وہی تو نازل نہیں ہوئی جبریل نے آ کے پرویز کو بتایا ہو؟ اس لیے جو ہے یہ منکر حدیث کا فتنہ۔ اور آج کی دنیا میں بھی بہت سی چیزیں لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو ان کے پیروکار ہیں، اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ فتنہ آتا ہے، جو چار کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا اسکالر سمجھتے ہیں، وہ پھر جو ہے وہ میڈیا اسکالر بن کے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، تو وہ اصل میں عام طور پہ اس فتنے کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر وہ من مرضی کی جو تشریح کرتے ہیں۔ یہ پرویزی فرقہ یہ گمراہ ہے، ملحد ہے، اس فرقے سے بچنا چاہیے۔ اس کے تو باقی ان کے تصورات بالکل بے بنیاد ہیں، جب اہل علم کے سامنے آتے ہیں ان کے سامنے راکھ ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت شکریہ حضرت۔